السلام علیکم دوستوں، آج ہم رمضان کے بارے میں آگے بات کریں گے۔ لاسٹ ٹائم ہم نے روزے کے فوائد، جسمانی فوائد پہ بات کی تھی۔ آج مزید جیسے روحانی فائدے کے حوالے سے بھی دیکھیں گے۔ جسمانی فائدے تو انسان خود نکال لیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ روزے کے کیا فوائد بیان کرتے ہیں یہ ہم دیکھتے ہیں۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 153، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایمان والوں سے خطاب ہے۔ ہم ایمان لائے ہیں تو ہمیں غور سے سننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں۔ کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، یعنی تمہارے لیے یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، گھبراؤ مت، پہلے کے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے ہیں۔ ہاں کچھ ڈفرینٹ طریقہ ہوگا، وقت ٹائمنگز ڈفرینٹ ہوں گی، تعداد ڈفرینٹ ہوگی، لیکن پہلے کے لوگوں کے لیے بھی تھے۔ لعلکم تتقون، فرض کیوں کیے گئے؟ تاکہ تم متقی بن جاؤ، تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ اب دو لفظ ہیں، ایک تو صیام، دوسرا تقوی، ان دونوں کو دیکھ لیتے ہیں۔ صیام صوم کی جمع ہے، صوم کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز سے رک جانا، باز آ جانا، کسی چیز کو چھوڑ دینا۔ اچھا، عرب جو تھے وہ دین ابراہیمی پہ تھے، ابراہیم علیہ السلام سے اپنی نسبت بیان کرتے تھے، اور وہ نماز بھی پڑھا کرتے تھے اور حج بھی کیا کرتے تھے، اور ان دونوں کی شکل مختلف ہوتی تھی، یعنی عبادتوں کے انہوں نے طریقے بہت ڈفرینٹ کر دیے تھے، لیکن کرتے تھے، ان دونوں چیزوں سے ان کو واقفیت تھی، مگر روزہ وہ نہیں رکھتے تھے، یعنی روزے سے ان کو واقفیت ہی نہیں تھی۔ صوم کا لفظ ان کے ہاں گھوڑوں کے لیے استعمال ہوتا تھا، وہ اپنے گھوڑوں کو صوم یعنی روزہ رکھوایا کرتے تھے، ان کو صبح سے شام تک بھوکا پیاسا رکھتے تھے، اور اپنے گھوڑوں کو وہ لو کے تھپیروں میں، جلتی ہوئی دھوپ میں چھوڑ دیتے تھے۔ کیوں ایسا کرتے تھے اپنے گھوڑوں کے ساتھ؟ تاکہ ان کی ٹریننگ ہو اور وہ سختی برداشت کرنے کے عادی ہوں۔ جنگوں کا ان کا ایک مزاج تھا، تو جنگوں میں وہ جو تھے ان کے ساتھ چلیں تو اس طرح صبر اور برداشت کے ساتھ وہ گھوڑے ان کی وفاداری اطاعت گزاری کریں۔ اب مسلمان کے لیے آتا ہے سورہ البقرہ میں، کنتم خیر امتن، تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، تم تمام لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو، یعنی یو آر دا لیڈرز، آپ لیڈر ہیں مسلمز، تمام لوگوں کے لیے۔ تو آپ کے پاس جو اللہ کا پیغام ہے وہ آپ کو تمام لوگوں تک پہنچانا ہے۔ اب جب آپ کو اللہ جب اتنی بڑی ذمہ داری آپ کو دی گئی ہے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ پہلے اپنے بندوں کی ٹریننگ تربیت نہ کرے۔ پہلے اللہ تعالیٰ نماز، روزہ، یہ کیا ہمیں سکھاتا ہے؟ پنکچویلٹی سکھاتا ہے، ہمیں صبر برداشت، ٹریننگ ہمیں دیتا ہے۔ جس طرح نماز بھی ایک طرح کا روزہ ہی ہوتا ہے کہ اس میں بھی ہمیں برداشت کرنا آتا ہے، صبر کرنا آتا ہے کہ یہ جتنی دیر ہم نماز پڑھ رہے ہیں اتنی دیر نہ ہم بول سکتے ہیں، نہ ہم کھا سکتے ہیں، نہ ہم کوئی اور کام کر سکتے ہیں، کہ ایک ہی جگہ پہ ہمیں کھڑے رہ کر اور اپنے رب کو پکار رہے ہیں۔ تو اس میں یہ ہماری ایک طرح سے ٹریننگ ہوتی ہے۔ تو اس طرح روزہ صبح سے لے کر شام تک باز آ جانا، رک جانا، اپنے نفس پہ کنٹرول، کہ چیز سامنے ہے مگر نہیں کھانا، نہیں کرنا، کیوں؟ تاکہ سیلف کنٹرول آئے۔ اب اس صبر اور برداشت کے ساتھ پھر کیا ہوتا ہے کہ جب انسان ذمہ داری اٹھاتا ہے، جب اس کو سیلف کنٹرول کرنا آتا ہے تو وہ دوسرے کو بھی کنٹرول کر سکتا ہے، لیکن جب خود میں سیلف کنٹرول نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ دوسرے کو کنٹرول نہیں کر سکتے۔ اب بعض مائیں ہوتی ہیں، کہتی ہیں ہم چیختے ہیں، بچوں کو اتنا بولتے ہیں، لیکن بچے ہماری بات ہی نہیں سنتے، کیونکہ بچے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اماں خود تو ہمیں کہہ رہی ہیں مگر ان کا اپنا کوئی وہ نہیں ہے، خود وہ ٹائم پہ نہ اٹھتی ہیں، نہ وہ ٹائم پہ کوئی کام کرتی ہیں، بس وہ ہمیں کہتی رہتی ہیں کہ ٹائم پہ کرو، تو وہ بچے نہیں کریں گے چاہے وہ اماں کتنا بھی چیخ لیں۔
تو یہی چیز ایک مسلمان کے ساتھ ہے کہ اگر ہم دوسروں تک پیغام پہنچا رہے ہیں اور ان کو اللہ کی بات بتا رہے ہیں اور ہم عمل نہیں کر رہے، ہمیں اپنے آپ پہ کنٹرول نہیں ہے، تو ہماری بات کا اثر نہیں ہوگا۔ اچھا، اس پہ مجھے ایک اور بات بھی یاد آئی تھی کہ ایک ہماری ٹیچر بتا رہی تھی کہ کوئی کرسچن مشنری میں ایک صاحب تھے، اور وہ نا اپنی ٹیم کو جب کہتے تھے اٹھ جاؤ، وہ اٹھ جاتے تھے۔ اپنی ٹیم کو وہ جو کہتے تھے نا، ان کی ٹیم فوراً سے وہ کام کرتی تھی۔ تو ان سے کسی نے پوچھا کہ کیسے، کس طرح سے آپ کی ٹیم آپ کے اتنی تابع، اتنی فرما بردار، اطاعت گزار ہے؟ ہم سے تو نہیں اس طرح کی ٹیم کنٹرول ہوتی، اس طرح ہم کنٹرول کر سکتے اپنی ٹیم کو۔ تو ان صاحب نے پھر بتایا کہ ایکچولی میں اپنے نفس کا غلام نہیں ہوں، میں اپنے نفس کو بہت کنٹرول میں رکھتا ہوں، میرا جو دل چاہتا ہے نا میں وہ کام نہیں کرتا۔ دل چاہتا ہے ٹھنڈا پانی پینے کو تو میں گرم پانی پیتا ہوں، کہ نفس نے چونکہ خواہش کی۔ تو آپ سوچیں کہ ایک نان مسلم بندہ کس لیے سیلف کنٹرول کر رہا ہے، اپنی ٹیم کو کنٹرول کرنے کے لیے، تو ہم مسلم ہو کے، حامل قرآن ہو کے، ہم اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے ہم خود کو وہ نہیں کر سکتے۔ اور اس کا سب سے بڑا فائدہ یہی تقویٰ۔ تقویٰ کیا ہے؟ سامنے موجود ہے، مگر کیوں نہیں؟ کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ کوئی آپ پہ حد جاری نہیں ہوگی، کوئی کوڑے نہیں لگائے گا، کوئی جیل میں نہیں ڈالے گا اگر آپ نے روزے کی حالت میں چپکے سے جا کے ایک گلاس پانی پی لیا یا کچھ کھا لیا۔ مگر کیا ہوتا ہے؟ دل کہتا ہے، پتا ہوتا ہے، دل کو یقین ہوتا ہے کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ اسی طرح تقویٰ کے بڑے بڑے فائدے ہیں۔ سب سے پہلے تو اللہ نے پہلی ہی آیت میں کہہ دیا نا کہ ھدی للمتقین، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے جو تقویٰ والوں کے لیے ہدایت ہے۔ قرآن بھی اپنے راز اسی پہ کھولتا ہے، اسی کو ہدایت دیتا ہے جو متقی ہوتا ہے، جس کے اندر یہ احساس ہوتا ہے کہ ہاں اللہ ہے اور وہ علیم ہے، خبیر ہے، وہ دیکھ رہا ہے، میں ڈنڈی نہیں مار سکتا ان فرائض میں۔ ہم اس پہ بھی بات کریں گے، ڈنڈی مارنے پہ بھی۔ تو اس چیز کو ہم اس طرح لیتے ہیں کہ جب انسان اپنے جذبات پہ کنٹرول کرتے ہوئے، شیطان پہ کنٹرول کرتے ہوئے، یعنی شیطان کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیتا بلکہ خود شیطان پہ غالب آ جاتا ہے، شیطان کی باتوں پہ، یعنی جو دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ اچھا نماز نہ پڑھو یا کیا ضرورت ہے اور اللہ کو تمہارے روزوں کی ضرورت نہیں، اور یہ شیطان جو تعویلیں دیتا ہے اس تعویلوں پہ اس کو چھوڑ کر اللہ کی بات مانتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو لیڈرشپ عطا کر دیتے ہیں، اس کا سیلف کنٹرول جو ہے پھر اس کو حاملین قرآن بنا کے اور اس کی بات میں اثر پیدا ہو جاتا ہے۔ اور تقویٰ ظاہر جنت کے بڑے درجوں تک تو پہنچاتا ہی ہے، اور سورہ طلاق میں آتا ہے کہ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو اللہ کا تقویٰ اختیار کرے گا اللہ اس کے لیے نکلنے کا کوئی راستہ بنا دیتا ہے، اور اللہ اس کو وہاں سے رزق ادا کرتا ہے جہاں سے انسان گمان بھی نہیں کرتا۔ تو یہ بات آج ہم نے تھوڑی سی صوم اور تقویٰ پہ کی، آج ہم یہیں تک رکھتے ہیں، پھر آگے مزید ہم رمضان کے حوالے سے بات کریں گے کہ رمضان کا مہینہ کیا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم۔